صلی علی رسول الکریم اما بعد. قابل احترام مہمان گرامی قدر علماء کرام اور عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خاص طور پہ طلبہ کی بے چینی میں اس سے واقف ہوں، اس لیے کہ میں بھی اس مرحلے سے گزر چکا ہوں ماضی میں کہ آپ کا وقت ہو رہا ہے. بس 2-3 منٹ میں کچھ 2-3 چیزیں آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں. اس کے بعد انشاءاللہ یہ جو آپ کے ساتھ کی ہماری مجلس ہے اس کو ہم مکمل کر لیتے ہیں. نصیحتاً میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں. یہ جملہ علماء کرام کے زبانوں سے جلسوں میں درس و تدریس میں آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ مدارس دین اسلام کے قلعے ہیں. سنا ہے آپ نے؟ اچھا سنا ہے تو آپ نے قلعہ دیکھا ہے؟ کیسا ہوتا ہے قلعہ؟ کتنے لوگوں نے قلعہ دیکھا ہے؟ ہم سے قریب جو قلعہ ہے وہ اورنگ آباد میں دولت آباد کا قلعہ ہے. دیکھا ہے آپ لوگوں نے؟ آپ مجھ سے بات کریے. آپ نے تاریخ پڑھی ہوگی، اگر نہیں تو آگے جا کر آپ تاریخ پڑھیے. قلعے کی جو سرحد ہوتی ہے وہ قلعہ جہاں ختم ہوتا ہے وہ نہیں ہوتی، بلکہ ریاست کی جو آخری سرحد ہوتی ہے وہاں سے شروع ہوتی ہے. جب کوئی دشمن کسی ملک پہ حملہ کرتا ماضی میں، اس وقت تک جب تک انسان فضا میں نہیں اڑا تھا تب تک زمینی جنگیں ہوتی تھیں. دشمن سب سے پہلے اپنے دشمن ملک پر جب حملہ کرتا تو جو آخری سرحد ہے وہاں سے اس کی ابتدا ہوتی، اور کسی ملک کسی شہر کو اس وقت کہا جاتا تھا کہ ہم نے اسے فتح کر لیا ہے جبکہ اس کے مرکز کو، اس کا مرکزی جو قلعہ ہوتا ہے جہاں سلطان، بادشاہ، نواب اس کی اپنی رہائش ہوتی تھی، آخر میں جا کر جب دشمن اسے فتح کرتا تو تب جا کر فتح مکمل ہوتی، اپنی تکمیل کو پہنچتی. آپ جانتے ہیں قلعے کی محافظت کون کرتے تھے؟ قلعے کی حفاظت کون کرتے تھے؟ بتائیے. قلعے کی حفاظت کرنے والے ماضی میں کون تھے؟ فوجی تھے؟ پھر کون تھے؟ بولیے. قلعے کی محافظت، قلعے کی حفاظت کون کرتے تھے؟ جی فوج کرتی تھی. فوج کی کئی ساری ٹکڑے ہوتی، کئی ساری شکلیں ہوتی تھی. فوج کا وہ حصہ جو ملک کے آخری سرحد پہ کھڑا ہوتا اس کی الگ شکل تھی. مرکز کی حفاظت کرنے والی فوج الگ ہوتی تھی، اور بادشاہ اور سلطان کے جو باڈی گارڈ ہوتے تھے فوجوں کی وہ ایک الگ شکل ہوتی تھی. یہ جو ہے قسطوں میں جا کر ریاست کی حفاظت ہوتی، ریاست کے مرکز کی حفاظت ہوتی، اور ریاست کے سلطان کی حفاظت ہوتی. اگر کوئی ہمارے تعلق سے یہ کہتا ہے کہ جن مدارس میں ہم پڑھ رہے ہیں وہ دین کے قلعے ہیں، تو اس دین کے قلعے کے ہم کیا ہوئے؟ سپاہی ہوئے، فوجی ہوئے ہم اس کے. اس شعور کے ساتھ آپ علم دین کو حاصل کرنے کی کوشش کریں. اس شعور کے ساتھ کہ اگر آپ اپنے آپ کو اس دین کا محافظ اور سپاہی گردانتے ہیں تو نہ صرف یہ کہ اپنے آپ کو علمی طور پر مضبوط کریے، بلکہ اپنے آپ کو جسمانی طور پر بھی مضبوط کریے، اپنے آپ کو ذہنی طور پر بھی مضبوط کریے. یہ زمانہ انتہائی مکر و فریب اور فتنوں والا زمانہ ہے. سادگی کے تعلق سے حدیث میں آئے کہ مومن سادہ دل ہوتا ہے، سادہ طبیعت ہوتا ہے، لیکن سادگی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مومن اپنے دشمن سے دھوکہ کھا جائے. حدیث میں ذکر آیا ہے کہ مومن ایک دل سے 2 مرتبہ ڈسا نہیں جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ صبح سے جو مجلس ہماری چل رہی ہے
اس مجلس میں مختلف علماء کرام نے جو مشورے دیے ہیں، جو باتیں رکھی ہے، اب اس پر مطلب کہ کسی اور طرح سے جو ہے تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ماشاءاللہ وہ ساری چیزیں، اس میں سے بعض چیزیں جو ہے ضبط تحریر میں بھی لائی گئی ہے، لیکن میں نے محسوس کیا ہے کہ آپ کے حوالے سے جو ہے ایک بات میں آپ کے سامنے رکھوں۔ میں نے آپ کے سامنے رکھی بات، میں امید کرتا ہوں کہ اس چیز کو آپ زندگی بھر اپنے دامن سے چمٹا کر رکھیں کہ آپ جو ہے آنے والے وقت میں امت مسلمہ کا مستقبل ہے۔ اگر آپ نے یہ طے کیا کہ آپ امت کا تحفظ کرنے کے لیے کھڑے ہوں گے تو یقینی طور پہ اللہ کی ذات سے ہم امید کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس امت کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جس مقصد سے ہم یہاں بیٹھے ہیں اس مقصد میں کامیابی عطا کرے، اس جد و جہد میں برکت نصیب کرے، اور جو ہے اس راہ کی مشکلات اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان کرے، اور اگر خدا نہ خواستہ اس راہ میں انسانی نفوذ اور شیطانی وساوس کے حوالے سے کچھ شرور اور فتن ہماری راہ میں حائل ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم تمام کی اس سے اپنے جو ہے حفظ و امان میں رکھے، فتنوں سے ہمیں محفوظ رکھے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔